میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ گزشتہ کئی جمعہ مبارک سے میں آپ حضرات کے سامنے وہ آیات قرآنی پیش کر رہا ہوں کہ جن میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فوز و فلاح کو، کامیابی و کامرانی کو، حوض کوثر کو اور جنت کے مکین ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ آج بھی میں اسی عنوان پر بات کروں گا، لیکن تھوڑا سا عنوان مختلف ہوگا کہ صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو معصوم ہیں، جن سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو محفوظ عن الخطا ہے۔ میں دعا کروں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یہ بات اور یہ حقیقت یہ اپنی جگہ پر اٹل ہے اور ناقابل تردید ہے کہ ہر انسان خطا کا اور غلطیوں کا مجسمہ ہے۔ انسان سے زندگی کے اندر گناہ، قصور، نافرمانیوں کا صدور یہ ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، عابد ہو یا زاہد ہو، مفسر ہو یا محدث ہو، فقیہ ہو یا امام مسجد ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، وہ گناہوں سے معصوم اور غلطیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ فلاں شخصیت، فلاں بندہ یہ گناہوں سے، غلطیوں سے پاک اور معصوم ہے، تو وہ شخص اس کے فرشتہ ہونے کا قائل ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ انسان ہے اور اولاد آدم کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے تو پھر اس کے گناہ بھی ہوں گے، اس کے قصور بھی ہوں گے، اس کی غلطیاں بھی ہوں گی، وہ خطاؤں کا ارتکاب بھی کرے گا۔ جیسا کہ امام الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر بنی آدم یہ خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین قصوروار وہ ہے، بہترین گناہ کار وہ ہے التوابون، کہ جو اپنی غلطی، اپنی خطا، اپنے قصور کے اوپر اکڑتا نہیں، سینہ تان کے کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ اپنے گناہ کی، غلطی کی اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر، سجدہ ریز ہو کر خطاؤں کی معافیت طلب کیا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، اے میرے داتا میں خطا کار ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ امام الانبیاء، خاتم المعصومین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ایک اور ارشاد گرامی سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لضحب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی، قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس ذات کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تقسموا، اگر تم سب کے سب پارسا ہوگے، تم سب کے سب نیک ہوگے، پاک ہوگے، صاف ہوگے، تم کوئی گناہ نہیں کرو گے، کوئی خطا نہیں کرو گے، کوئی غلطی تم سے سرزد نہیں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَجَاءَ بِكُمْ، کہ اللہ رب العزت تمہیں اس دنیا سے صفائے ہستی کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے، تمہیں جنت کے اندر ڈال دیں گے، لیکن وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، اللہ رب العزت تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم کو پیدا کریں گے، ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے یذنبون، جو گناہ کریں گے، جو خطائیں کریں گے، جن سے غلطیاں سرزد ہوں گی۔ ذرا اللہ کی رحمت کے اوپر توجہ ڈالیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ، تم سب کے سب نیک ہوگے، اللہ تمہیں اس دنیا سے ختم کر کے تمہاری جگہ پر ایک ایسی قوم کو پیدا کریں گے یذنبون، جو خطائیں کریں گے، جو گناہ کریں گے، جن سے غلطیاں سرزد ہوں گی، فیستغفرون اللہ، لیکن وہ اپنی غلطیوں کے اوپر اصرار نہیں کریں گے، بلکہ ندامت کرتے ہوئے، اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے ہوئے فیستغفرون اللہ، اس اللہ سے معافیہ طلب کریں گے، فیغفر لهم، اللہ سے معافیہ طلب کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فیغفر لهم، میں اللہ ان لوگوں کو معاف کر دوں، کیونکہ اللہ کی ذات یہ وہ ذات ہے کہ جو معاف کرنے کو بے انتہا پسند کرتی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور تو سب سے بڑا تواب ہے، تو سب سے بڑا غفار ہے۔ ہم انسان کی کتنی غلطیاں معاف کر دیں گے، لیکن تو غفار ہے، غلطیوں کے انباروں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے اس دنیا کے اندر اولاد آدم میں جس کا شمار ہو کہ جو غلطیوں سے، خطاؤں سے معصوم اور پاک ہو۔ انبیاء اکرام کی یہ صفت ہے کہ وہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہے، ان کے علاوہ اس پوری کائنات کے اندر، پوری زمین کے اندر کوئی انسان اس بات کا دعوے دار نہیں ہو سکتا کہ میں گناہوں سے پاک، گناہوں سے معصوم ہوں، مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ کل بنی آدم خطاء، یہ دونوں احادیث یہ بیان کرنے والے کون؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی زبان سے، جن کی لسان مقدس سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ جب انہوں نے فرمایا کہ کوئی خطا اور غلطی سے پاک نہیں ہے، تو پھر کون دعوے دار ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی، مجھ سے خطائیں نہیں ہوتی؟ ہر بنی آدم سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن بہترین وہ ہے جو اپنی خطا کے اوپر اصرار نہیں کرتا، اپنی خطا کو تسلیم کر کے ایک اللہ سے اس کی معافیت طلب کرتا ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اولاد آدم میں صرف انبیاء اکرام علیہم السلام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو معصوم عن الخطا والعصیان ہے، جن سے خطا اور نافرمانی
کبھی نہیں ہو سکتی۔ انبیاء کرام یہ قبل از نبوت بھی اور بعد از نبوت بھی معصوم ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہ نبوت ملنے کے بعد ان سے کوئی خطا نہیں ہوگی، پہلے غلطی ہوگی، نہیں، انبیاء کرام قبل از نبوت بھی پاک، قبل از نبوت بھی معصوم اور بعد از نبوت بھی معصوم اور پاک ہوا کرتے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک، یعنی مہد سے لے کر لحد تک چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام یہ اللہ رب العزت کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہیں اور پھر پوری زندگی اللہ رب العزت ان کی پیٹھ کے اوپر اپنا دست شفقت، اپنا دست قدرت رکھ دیتے ہیں۔ میرے رب کی رحمت یہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، قدم بہ قدم یہ اللہ کی رحمت یہ ان کی رہنمائی کیا کرتی ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو یہ بے جا نہیں ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا کہ انبیاء کرام کے سوا ہر کسی کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ یعنی انبیاء کے علاوہ ہر کسی کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، میرے ان الفاظ کو اور آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ میری یہ بات ذرا بر غلط نہیں ہوگی کہ انبیاء کے علاوہ ہر کسی کو، ہر بندے کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ نے گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔ ہر انسان کو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ تابعی ہو، چاہے وہ تبع تابعین ہو، چاہے وہ ائمہ مجتہدین ہو، چاہے وہ عابد ہو، چاہے وہ زاہد ہو، چاہے وہ شب زندہ دار ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، ہر شخص کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ لیکن قربان جائے اس اللہ کی شان کے اوپر کہ ہر بندے کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا، لیکن جب انبیاء کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے قانون کو تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے خطاب کے انداز کو تبدیل کر دیتے ہیں، بدل کر فرما دیتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ اے گناہوں تم کان کھول کر سن لو کہ تم نے میرے نبیوں کے قریب ہرگز نہیں جانا۔ عام انسانوں کی باری ہے، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعین ہو، ائمہ مجتہدین ہو، صلحاء ہو، صلفاء ہو، عابد ہو، زاہد ہو، اللہ نے ہر ایک کو حکم دیا کہ تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا۔ لیکن جب انبیاء کی باری آتی ہے تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت خطاب تبدیل کر کے فرماتے ہیں کہ اے گناہوں تم کان کھول کر سن لو، تم نے ہرگز میرے انبیاء کے قریب نہیں آنا۔ سب کو حکم ہے تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا، لیکن انبیاء کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں گناہوں کو کہ اے گناہوں تم نے میرے انبیاء کے قریب نہیں آنا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے جال میں پھندے ہوئے سانپ بچ کر نکل آئے تو قرآن نے کس رنگ سے بیان فرمایا ہے، اس موقع کو، اس جگہ کو قرآن نے کس خوبصورت انداز کے اندر بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، کہ یوں ہم نے یوسف کو برائی سے اور بے حیائی سے بچا لیا، ہم نے یوسف سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیا، دور کر دیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوب کہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی عمدہ شعر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من كل عیب،
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کہ آپ ہر عیب سے، آپ ہر نقص سے پاک پیدا ہوئے ہیں، صاف پیدا ہوئے ہیں، نہ آپ کے وجود اقدس کے اندر کوئی عیب ہے اور نہ ہی آپ کی روح کے اندر کوئی عیب ہے، نہ ہی آپ کے ظاہر کے اندر کوئی نقص ہے اور نہ ہی آپ کے باطن کے اندر کوئی نقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے بے عیب پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی ہر چاہت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں، اپنی چاہت سے پیدا ہوئے، اپنی منشا سے پیدا ہوئے، ایسے پیدا ہوئے خلقت مبرأ من كل عیب کہ آپ کے دامن کے اندر، آپ کی روح کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ معصوم عن الخطا ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، گناہوں سے معصوم ہونا، یہ صرف اور صرف نبوت کی صفت ہے۔ یہ صفت یہ نہ تو کسی عالم کی ہو سکتی ہے، یہ صفت نہ کسی فقیہ کی ہو سکتی ہے، یہ صفت نہ کسی مفسر کی ہو سکتی ہے، یہ صفت نہ ہی کسی محدث کی ہو سکتی ہے، یہ صفت نہ کسی محدث کی، مجتہد کی ہو سکتی ہے، یہ صفت نہ ہی کسی امام کی ہو سکتی ہے، یہ صفت نہ کسی تابعی کی ہو سکتی ہے اور یہ صفت نہ ہی کسی صحابی کی ہو سکتی ہے۔ یہ صفت صرف انہی کو حاصل ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے نبوت کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ انبیاء کرام یہ معصوم عن الخطا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کو معصوم عن الخطا والعصیان نہیں سمجھتے۔ ذرا غور سے سنیے گا میرے ان الفاظوں کو۔ معصوم عن الخطا والعصیان ہونا یہ صفت صحابیت نہیں ہے، یہ صفت نبوت ہے۔ صحابہ کرام یہ اولاد آدم میں سے ہے، یہ نبی نہیں ہے۔ بشری تقاضوں کے مطابق ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ میرے الفاظوں کے اوپر غور کیجئے گا، میں نے بڑے سوچ کر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحابہ کرام گناہ کرتے رہتے ہیں یا گناہوں کے اوپر اصرار کرتے رہتے ہیں، بلکہ میں نے کہا کہ صحابہ کرام سے گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ انبیاء کرام سے گناہوں کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، مگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی صحابی سے ممکن ہے کہ کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کبھی کوئی نافرمانی ہو جائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تیرے ساتھی ہے نا، یہ جو تیرے یار ہے نا، بشری تقاضوں کے مطابق اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، بشری تقاضوں کے مطابق ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو میں کائنات کا رب ہوں، میں کائنات کا داتا ہوں، میں کائنات کا پالنہار ہوں، میں اعلان کر دیتا ہوں، پہلے سے ہی اعلان کر دیتا ہوں۔ کیا اعلان کرتا ہوں؟ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ کہ میں اللہ کا اعلان ہے کہ یہ گناہ بعد میں کرے گی، میں اللہ معافیوں کا اعلان پہلے ہی سے کر دیتا ہوں۔ میں نے تیرے یاروں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے جنت میں عمدہ روزی اور عمدہ رزق تیار کر دیا ہے۔ یاد رکھیے گا، غیر نبی کسی شخص کی خوبی اس شخص کا بے گناہ ہونا نہیں ہے، اس کا بے خطا ہونا نہیں ہے، بلکہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس انسان نے گناہ کیا تو پھر توبہ کیسے کی ہے،
किसी शख्स की ये खूबी नहीं है कि ये शख्स बे गुनाह है, गुनाह नहीं करता, खता नहीं करता, बल्कि हमने ये देखना है कि उस इंसान से गुनाह हुआ तो फिर उसने तौबा कैसे की, उसने ठोकर खाई तो फिर वो संभला कैसे है, उसने गलती की तो फिर अपनी गलती की तलाफी कैसे की है, वो मासियत कर बैठा है तो उसे धोने के लिए उसने कितनी बड़ी नेकी की है, वो रुका है तो फिर कितनी तेजी से आगे बढ़ा है, वो अपनी सरअत से मनाजिल इर्तिका से कितनी आगे निकल गया है, शर बदी खता और ज़ुनूब में मुब्तला हुआ तो फिर खैर नेकी अजर और सवाब का कितने अंबार उसने लगा दिए हैं। याद रखिएगा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का मकसद ये नहीं था कि आप इंसानी फितरत को ही तब्दील कर दे, गुनाहगार औलाद आदम को बेगुनाह फरिश्ता बना दे, और आपकी तशरीफ आवरी का मकसद ये भी नहीं था कि आप लोगों को गुनाहों का कफारा बनकर नस्ल आदम को हर गुनाह की छूट दे दे। नहीं नहीं, आपकी तशरीफ आवरी के मकसद ये नहीं थे, बल्कि आपकी आमद का मकसद ये था कि इंसान गुनाह और मासियत से जितना बच सकता है उतना बचे, और अगर बशरी तकाज़े के मुताबिक उससे कोई गलती, उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो तौबा उससे उसकी ऐसी तलाफी करे कि उसके जो वजूद गुनाह से पहले था तलाफी के बाद पहले से भी दर्जे में बढ़ जाए, और उसका जो गुनाह उसने किया था वो भी नेकियों के अंदर तब्दील हो जाए। यह आपकी तशरीफ आवरी का मकसद था कि अगर किसी इंसान से गुनाह हो, गलती हो गई तो फिर वो अपने उस गुनाह की, गलती की अल्लाह से माफी तलब करे, ऐसी माफी तलब करे कि खुद अल्लाह ये उसके आमाल को, उसकी जो गुनाह थे उसको नेकी के अंदर तब्दील कर। कुरान मुकद्दस ने आम मोमिनीन को खुशखबरी सुनाई। रब कायनात ने फरमाया सूरह फुरकान के अंदर 19वें सिपारे के अंदर आखिरी रुकू के अंदर, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन और कुफर और गुनाहों से तौबा की और ईमान ले आए और अच्छे अमल किए, वामिल अमलन सालिहा, नेक अमाल किए, ऐसे नेक अमाल कि जिनका मुकाबला कोई नहीं। रब कायनात ने फरमाया फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके तौबा को, उनके इस इकरार करने को, अपने गुनाह को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए उनके इस गुनाह को ही नेकियों के अंदर तब्दील कर दूंगा। यानी जितने गुनाह उन्होंने किए मैं अल्लाह उतने गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके उनके नेकियों वाले खाने के अंदर डाल दूंगा। यानी अल्लाह की शान तो देखिए, अल्लाह सिर्फ नेकियों का सवाब नहीं देंगे, बल्कि अल्लाह जितने गुनाह थे उन गुनाहों को भी माफ करके उनको नेकियों में तब्दील करके उन गुनाहों को भी नेकियों के पलड़े के अंदर डाल देंगे। क्यों अल्लाह ने फरमाया? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वकाल अल्लाहु गफूरुर रहीम। माफ करना, रहमतों का नुज़ूल करना, ये किसकी शान है? एक अल्लाह की शान है। नेकियों को बढ़ा देना,
گناہوں کو ختم کر دینا یہ کس کی شان ہے؟ یہ ایک اللہ کی شان۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اگر اس آیت مقدسہ کے حقیقی اور اولین مصداق اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی مقدس لوگ، وہی مقدس جماعت اس کے پہلے مخاطب ہے، اور حقیقی خوشخبری اس آیت میں انہی لوگوں کے لیے ہے۔ مگر جیسے ہم جیسے روسیاب، ہم جیسے گناہگار یہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں کہ جب ہم جیسے عصیان کاروں اور گناہوں میں اترے ہوئے لوگوں کے لیے یہ بشارت ہے، تو پھر ان لوگوں کے تو کیا ہی کہتے کہ جن کو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمیا، نظر کیمیا نے زر خالص بلکہ پارس بنا دیا۔ پھر ان ہستیوں کے کیا کہنے کہ جن کی ایمان کی گواہیاں خود رب العالمین قرآن مقدس کے اندر دے رہے ہیں، قرآن کے اوراق میں دے رہے ہیں۔ پھر ان شخصیات کے کیا کہنے کہ جن کے دل کفر و فسوق اور معصیت سے متنفر ہو چکے ہیں، کہ جن کے پاکیزہ قلوب ایمان کی محبت اور زینت سے معمور ہو چکے ہیں، کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو زبانوں کے سچے تھے، اپنے قولوں کے پکے تھے، اپنے وعدوں کے پختہ تھے، ہدایت یافتہ تھے، تقوی کے خوگر تھے، امانتوں کے مجسمے تھے، دیانت کے پیکر تھے، شرافت کے پتلے تھے، شرم و حیا کے گہوارے تھے، سادگی اور عاجزی کی تصویر تھی، رات کے نمازی اور دن کے غازی تھے، میدان جنگ کے مجاہد اور دوستوں کے لیے نرم خو تھے، بااخلاق اور باحیا تھے، وفادار تھے۔ کعبہ کے رب کی قسم ان کے گناہ بھی ہماری نیکیوں سے کئی گنا بہتر ہوا کرتے تھے، ان کے خطا بھی ہماری طاعتوں سے کئی بہتر ہوتے ہیں، ان کی خطاؤں اور غلطیوں پر ہماری تہجد گزاریاں بھی قربان ہیں، ان کی خطا ہمارے ثواب سے اور ان کے گناہ ہمارے ثواب سے اور ان کی غفلت ہمارے ذکر سے، ان کا سونا ہماری شب زندہ داری سے کئی درجے اعلیٰ، کئی درجے افضل، کئی درجے برتر ہے۔ ایک بات ذرا غور سے سنیے گا، ان کی لا تعداد اور بے شمار اور ان گنت نیکیوں کے مقابلے میں ان کی لفزش اور کوئی اتحادی خطا یہ ایک ایسا دل ہے جو ان کے حسن و جمال کو دوبالا کر دیتا ہے اور چار چاند لگا دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بات کے پکے تھے، اپنے وعدوں کے پکے تھے، امانتوں کے پکے تھے۔ ان کو اللہ نے پہلے سے ہی معافیوں کے اعلان کر دیے ہیں، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے گناہ سے پہلے ہی میں اللہ کی معافیوں کے اعلان کر دیتا ہوں، اور جن کے جنت کے مکین ہونے کا میں اللہ وعدہ کر دیتا ہوں۔ اس عنوان پر قرآن مقدس کی بے شمار آیات ہیں، لیکن ایک دو آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جن میں اصحاب رسول کے لیے بخشش اور مغفرت کا اعلان اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 132 میں کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 133 میں فرمایا گیا کہ لوگوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ ہماری اس وسیع و عریض جنت کی طرف لپکنے کی کوششیں کرو۔ اختتام میں فرمایا اعدت للمتقین، اس جنت کے لیے جو تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے۔ آیت نمبر 134 میں فرمایا متقی لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو ہر حالت میں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کی غلطیاں معاف کرتے ہیں۔ آیت نمبر 135 میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، کہ وہ لوگ بھی متقی ہیں
کہ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا ان سے کوئی گناہ ہو بیٹھے، مراد اس ناشائستہ کام اور گناہ سے وہ تین انداز دستے کا جرم ہے کہ جنہوں نے میدان احد میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر وہ درہ چھوڑ دیا تھا، وہ جگہ چھوڑ دی تھی کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ اس سے مراد اصحاب رسول کی یہ خطا بھی ہے کہ ان میں سے چند لوگ جنگ احد میں اپنی جگہ سے بھاگ نکل کھڑے ہوئے۔ اس سے مراد مسلمانوں کے وہ دو گروہ بھی ہیں کہ جنہوں نے منافقین کی دیکھا دیکھی ابتدا کے اندر کمزوری دکھائی۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب دو فریقوں نے تم میں سے قصد کیا تھا کہ پس ہمتی کا مظاہرہ کرے، اصحاب رسول میں سے کچھ لوگ خطائے اجتہادی کے تحت یہ کام کر بیٹھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ وہ متقی لوگ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے تو وہ اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، ذکر اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، اللہ کو بھولتے نہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور صرف اللہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ اپنے گناہ کی اپنی غلطی کی اللہ سے معافیہ طلب کرتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ باوجود علم کے اپنے کیے گئے برے کام کے اوپر اکڑتے نہیں ہیں، اڑ نہیں جاتے، اصرار نہیں کرتے بلکہ اللہ سے معافیہ طلب کرتے ہیں۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً پریشان اور پشیمان ہو کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے آگے گر گراتے ہوئے دیرہ دراستہ اور جان بوجھ کر گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے بلکہ توبہ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں باوجود ایک اجتہادی خطا کے خطا کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ ہوئی کیا تھی؟ غلطی، اجتہادی خطا ہوئی تھی، لیکن اس اجتہادی خطا کے باوجود بھی اللہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کرتے اور وہ اپنے گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے بلکہ فوراً اللہ کے سامنے گر گراتے ہوئے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بھی متقی ہونے کی سند عطا کر کے جنت کا وکیل بنایا ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، غزوہ احد میں چند صحابہ کرام سے ایک اتحادی خطا سرزد ہوئی، پھر کچھ اصحاب رسول کفار کے اس ناگہانی حملے سے گھبراتے ہوئے میدان احد سے ہٹ گئے، ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ میدان احد کے اس واقعے کو بنیاد بنا کر دشمنانہ نے اصحاب رسول صحابہ کو تنقید کے نشانہ بناتے ہیں، ان کے ایمان اور خلوص میں شک کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس واقعے کی صحیح اور اصل صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ دشمنان صحابہ کا یہ اعتراض دور ہو جائے گا اور اصحاب رسول کا دامن شیشے کی طرح صاف اور اجلا ہو جائے گا۔ لیکن اس کا تھوڑا سا پس منظر سن لیجئے۔ 3 ہجری ہے، مشرکین مکہ 3000 کا مسلح اور جنگجو لشکر لے کر بدر کا انتقام لینے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف نکلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا اور طے پایا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کفار سے 2 ہاتھ کرنے چاہیے۔ 700 افراد پر مشتمل مسلمانوں کا یہ دستہ احد کے میدان میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا کر دیا اور انہیں بڑی تاکید فرمائی کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، مشرکین کے کسی فوجی دستے کو ادھر سے آنے نہیں دینا چاہے کچھ بھی ہو۔ اللہ رب العزت نے پہلے مرحلے کے اندر
مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ کفار مکہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ دستے کے 50 مجاہدین کے اندر اختلاف ہو گیا۔ 40 کا خیال تھا کہ اب یہاں پر ٹھہرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد ختم ہو گیا، اب ہمیں بھی میدان جنگ میں پہنچ کر مال غنیمت جمع کرنے میں اپنے دوسرے ساتھیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ صرف 10 صحابہ اکرام کا خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں ہمیں یہاں پر ہی رکنا چاہیے۔ خالد بن ولید جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور ایک نالے کی گہرائی کی آڑ میں آ کر اس درے کے اوپر حملہ کر دیا اور وہاں پر کھڑے 10 صحابہ کو شہید کر دیا، اور اس طرح مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ شروع کر دیا۔ مسلمان جو کہ اطمینان سے مال غنیمت لینے میں مصروف تھے، اس اچانک اور تابڑتوڑ اور ناگہانی حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کے قدم اکھڑنا شروع ہو گئے، اور پھر اچانک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے شہید ہونے کی خبر آ گئی، اور شیطان نے یہ افواہ اڑا دی قد قتل محمد، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کے رہے حوصلے بھی پست ہو گئے، اور وہ ہتھیار پھینک کر لڑائی کے میدان سے پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب پورے لشکر کے اندر افراتفری مچی ہوئی تھی، اور مسلمان اس غیر متوقع اور شدید حملے سے سب گھبراہٹ اور پریشانی کے شکار تھے۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، کچھ زخموں سے نڈھال ہو گئے، ایک کے قریبی رشتہ دار اور عزیز کی شہادت کے مرتبے پر پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی سید الشہداء رضی اللہ تعالی کہ جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے، ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا، ناک، کان، ہاتھ، ہونٹ سب کو کاٹ کر جسم کا مسلح کر دیا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک شہید ہو گئے، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بیعت کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا تھا سید الشہداء امی ھذا، کہ اب قیامت تک میری امت کے جتنے لوگ میدان جنگ میں شہید ہوں گے، اب وہ حنین میں شہید ہو یا خیبر میں شہید ہو، وہ احزاب کے مارے جائیں یا تبوک میں مارے جائیں، وہ صفین کے شہید ہو یا جمل کے شہید ہو، منکرین ختم نبوت کے مقابلے میں جامِ شہادت نوش کرے یا منکرین زکوٰۃ کے مقابلے میں جامِ شہادت نوش کرے، فتح عراق کے موقع پر کام آئے یا فتح مصر کے موقع پر کام آئے، میدان کربلا میں انتہائی بے دردی سے شہید ہو، سب شہیدوں کا سردار اگر کوئی ہے تو کون؟ میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد رہتی دنیا تک اگر کوئی شہید ہوگا، ان تمام شہیدوں کا سردار اکیلا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی کے بعد سے آپ کو لقب ملا سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار۔ میں بیان کر رہا تھا کہ غزوہ احد میں درہ چھوڑنے کی اتحادی غلطی کا خمیازہ اس طرح بھگتنا پڑا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، سینکڑوں صحابہ زخمی ہو گئے، امام الانبیاء بھی شدید زخمی ہوئے، فتح عارضی شکست میں بدل گئی، دین کا نقصان ہوا۔ اللہ رب العزت نے غلطی کے مرتکب صحابہ کے متعلق فرمایا، ارشاد آئیے سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 155 کے اندر اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔
کے تھے پیڑ دکھائی تھی کہ جس دن دو جماعت